الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں۔ ایاز ملک ہیں پنڈ دادن خان سے، یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دی ہو تو کیا ہم خود بھی یعنی قربانی دینے والا بھی وہ گوشت کھا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد جب تک زندہ رہو، جب اپنی قربانی کرو تو میرے لیے بھی قربانی دینا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ساری زندگی جب تک رہے حضور کے نام کی بھی قربانی دیتے رہے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی قربانی حضور کے نام کی دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی دے اور پھر حضور کی بھی دے۔ جو اپنی نہیں دے سکتا پھر وہ کیا کرے گا؟ بالکل صحیح۔ جہاں تک گوشت کا سوال ہے تو وہ عام قربانی کی طرح ہے، خود بھی کھائے، دوستوں کو بھی دے، غریبوں میں بھی بانٹے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ہر قربانی کے اوپر دی جا سکتی ہے یا کوئی ایک دفعہ دی جائے؟ نہیں، مسنون قربانی تو وہی ہوگی جو قربانی پر دی جائے گی۔ ویسے کوئی دے گا تو نفل ہوگی۔ نہیں، مقصد کہ ہر دفعہ ہر سال دے تو بہت اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر اس کے بعد گنجائش ہے تو ہر سال دے بہت اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک علماء حق یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی جب انسان دیتا ہے تو یہ جب پرسات سے گزرتے ہیں تو پھر وہ ایک براق کی شکل میں قربانی سامنے۔ یہ حکایات ہیں، یہ ان کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے ان باتوں کی، یہ حکایات ہیں۔ قربانی کی فلسفی آ جائے گی کہیں، فرصت ملی تو ایک الگ اس پہ بحث ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی سوال بھی ایسا ہو جائے، کوئی سوال یا نہ آیا تو اس پہ الگ بحث کر لیں گے کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سائمہ حنیف ہیں کراچی سے، یہ کہتی ہیں کہ میری ساس قربانی والے دن باقاعدہ ترازو لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور قربانی کے 3 حصے تول کر الگ کرتی ہیں۔ مولانا صاحب ہماری رہنمائی کے لیے فرما دیجئے کہ کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصوں کی تقسیم اس حد تک باریک بینی سے کی جانی چاہیے؟ شرعاً جو حکم ہے حضور کا، جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، مساکین کو بھی دو۔ صحیح۔ تو قدرتی 3 حصے ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ ضروری نہیں کہ مساکین کو 5 کلو دیا ہے تو خود بھی 5 ہی رکھو، نہیں، آپ کے پاس 6 ہو گیا، آپ نے 4 بانٹ دیا ہے، 2 دوستوں کو دے دیا، کوئی حرج نہیں، تینوں کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ پھر قربانی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے، آپ اس کا کلیجی بھون کر کھانا چاہتے ہیں یا گردے پکانا چاہتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، آپ اسے 3 پہ تقسیم کرنا ضروری نہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ کھائیں۔ مطلب یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو پائے ہیں، یہ جو جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو فوری طور پہ کلیجی جو ہے اس کو پکا کے تو دوستوں کو بلا کے، تو آج کل ایک رواج چل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کو اچھا گوشت کھانا چاہتے ہیں، پکائیں، کھائیں، کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ایک ہی بندہ فریج میں نہ رکھ لے، عزیزوں دوستوں کو دے، غریبوں کو نہ دے، یہ بھی درست نہیں۔ کچھ نہ کچھ سب کو
ملنا چاہیے۔ اب اس میں زیادتی کرتے ہیں لوگ کہ اوجڑی کے ٹکڑے بنا کر وہ بھی سارے گوشت میں مکس کر کے تینوں حصوں میں برابر ڈال دے، وہ سارا گوشت خراب کرتے۔ صحیح صحیح، یہ اس طرح کی مطلب ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اصل میں کانسیپٹ یہ بھی ہے لوگوں میں شاید کہ ہر ایک حصے میں وہ ساری چیزیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اوورآل جو گوشت ہے وہ تین فریق کو کھانا ملنا چاہیے، خود کھائیں، رشتہ داروں کو دیں، مساکین کو دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ نہیں تو اس میں ایک اور چیز پھر نہیں پیدا ہو جائے گی کہ لوگ اپنے لیے تو صاف صاف اور اچھا گوشت الگ رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کے لیے جو ہمیشہ غریبوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ یہ تو بندہ خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو ڈس آنیسٹی ہے، بددیانتی ہے۔ صحیح۔ اجتماعی گوشت میں سے اگر وہ ایک چیز پکا کر سیر 2 سیر کلو 2 کلو اچھا گوشت نکال کے پکا کھا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سارا ہی اچھا چن کے رکھ لے، یہ درست نہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بالکل دیانتداری سے کرنا چاہیے کہ اچھا برا ہر طرح کا گوشت دوستوں کو بھی جائے، اچھا اور خراب ہر طرح کا غریبوں کو بھی جائے اور اپنے حصے میں بھی جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے لیے ترازو کی ضرورت ہے۔ وہ فریج سے مجھے یاد آیا کہ اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ کوئی شادی یا کوئی تقریب وہ عید کے بالکل 2-4 دن بعد رکھ لیتے ہیں، اور قربانی کا جتنا گوشت، اکثر یہ ایسے مولوی حضرات جن کے پاس بہت گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ٹھیک ہے؟ اعمال کا اجر میرے بھائی نیت کے اعتبار سے ملے گا۔ قربانی شادی رچانے کے لیے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی قربانی اللہ کی رضا کے لیے اور قربانی اپنی شادی کے لیے تو اس کے اجر میں تو فرق پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب یہ سوچ آ جائے کہ یہ میں نے 4 بکرے لیے ہوئے، یہ قربانی کروں گا، انہی کا گوشت رکھ لوں گا جو میرے حصے کا ہے، شادی بھی بھگتا لوں اور شادی بھی بھگتا لوں گا، تو وہ پھر بات تو نہیں، وہ قربانی تو نہ، وہ تو قربانی تو نہ رہی، بالکل صحیح ہے، سودا بازی ہوگی۔ سودے بازی، مطلب دکھاوا ہو گیا نا کہ لوگوں کو دکھا دیا کہ 4 بکرے اور اس کو ادھر یہ بیچ دو۔ مناسب نہیں ہے، اس کا اجر بھی ایسا ہی ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی اگلا سوال ہے، اسود ہیں کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب مجھے بہت شوق ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی میں حصہ ڈالوں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے پہلے مجھے اپنے لیے قربانی میں حصہ ڈالنا لازم ہے؟ ہاں ضروری یہ آپ نے پہلے اس کی وضاحت فرما دی۔ ضروری ہے، پہلے اپنی تو کریں۔ صحیح۔ اچھا، زرین گل ہے پشاور سے، یہ کہتی ہیں کیا عورت بھی قربانی کے جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، بلکہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا سب سے اچھا ہے۔ صحیح۔ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود ذبح کرے تو زیادہ ثواب ہے، تو اگر ذبح نہ کر سکتا ہو تو پاس تو کھڑا رہے۔ بالکل صحیح۔ عورت اگر ذبح کر سکتی ہے تو کرے، عورت کا کوئی حرج ذبیحہ ایسا ہی حلال ہے۔ اچھا، عام جانور جو ہے اگر قربانی کا نہیں بھی ہے تو عورت ذبح ہاں کر ذبح سکتی کر سکتی ہے، ویسے ہی حلال ہے جیسا مرد کا ذبیحہ حلال ہے۔ صحیح، کیونکہ مجھے کچھ وہ جس کو کہتے ہیں نا بیک فلیشز وہ یاد آ رہے ہیں کچھ، کہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ خواتین نے وہ مرغا پکڑا ہوتا تھا اور وہ یا تو مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھی یا کسی مرد کو ڈھونڈ رہی ہوتی تھی کہ اس کو ذبح کر دیں، تو وہ خود بھی کر سکتی ہے۔ صحیح صحیح۔ سجاد ارشد ہیں ڈی آئی خان سے، یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی کھال کا اصل حقدار کون ہے؟ یہ واقعی بڑا رولا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ مساکین۔ اچھا، بہتر حقدار مفلس لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کسی مشترکہ کام پہ لگانا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی راستہ مرمت کرا دیا، کنواں درست کرا دیا، کنویں کا ڈول بنا دیا جو عوام کے لیے ہو، جو پبلکلی جو ہو، صحیح ہے، کوئی ایسا کام کر دیا وہ بھی درست ہے، لیکن بہتر مستحقین وہ لوگ ہیں جن پر عید کو کھانے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور قربانی کی کھال بیچ کے اس کے بیچ پیسے کے بھی وہ دیے جاتے پیسے مساکین کو دینے چاہیے۔ اگر رشتہ دار غریب ہیں تو پہلے مستحق وہ ہیں، پھر جو محلے میں غریب ہیں وہ مستحق ہیں، پھر جو شہر میں غریب ہیں وہ مستحق ہیں۔ صحیح۔ اور یہ رواج ہو گیا کھالے جمع کر کے ان پر سیاست کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ سیاست بھی کی جاتی ہے اور ایک بڑی دوڑ لگی ہوتی ہے، اور مدرسے میں خاص کر کے یہ جو کھالے ہیں، یار مدرسے والوں نے یہ ایک آمدن کا ذریعہ بنا لیا ہے، وہ جائز ہے۔ اچھا، جائز ہے، جائز ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے، لیکن اصل مستحقین کا حق مارا جائے گا، اصل مستحق مساکین ہے۔ صحیح۔ تو اس میں یہ بھی تو ہے کہ جو اس کے
جس کو بھی آپ قربانی وہ دیتے ہیں، کھال دیتے ہیں، وہ اس کا مالک ہو، وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے؟ نہیں کرنا استعمال کھال کے پیسے کو، یعنی کہ اگر ہم مدرسے کو دیتے ہیں تو وہ تو مولوی صاحب کے اختیار میں نا، وہ ان بچوں کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ اس کو بس وہ ہیلا کر لیتے ہیں نا جی. وہ مولویوں نے بھی بڑے چور دروازے نکال رکھے ہوتے ہیں. اب آپ زکوٰۃ لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے بچوں کو دیں. اچھا، آپ نے بچوں کو دی تو ان سے وہ لے لیتے لے ہیں. لیتے ہیں، بالکل ایسا. اب اس ہیلے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تملیک ہو گئی، بچہ مالک ہو گیا. صحیح. جب بچہ مالک ہو گیا تو وہ زکوٰۃ نہ رہی، بچے کی ملک ہو گئی. پھر مولوی صاحب نے لے لیا، وہ گاڑی میں تیل ڈالیں یا کار خریدیں یا مکان بنائیں، وہ تو بچے کی اچھا. ملک ہے، زکوٰۃ تو نہیں رہی. وہ تو ڈاکہ مارا مولوی صاحب تو نے. اس طرح کے ہیلے حوالے کرتے رہتے ہیں. حافظ ارشد حمید ہیں جی پنڈی بھٹیاں سے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق حج کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک دنیا میں آتا ہے. مولانا صاحب، پھر ہمیں اپنے حاجیوں میں کوئی تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ شرط یہ ہے جی کہ کوئی حج کرے تو بدل جائے. صحیح. پکنک کے لیے جائے تو کیا ہوگا؟ کیا بدلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجۃ الوداع میں 1.25 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام تھے. پھر مقامی لوگ بھی ہوں گے، 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا، اور سب نے شیطان کو کنکریاں ماری. صحیح. جہاں ماری جاتی ہیں، لیکن وہ کنکریاں کسی نے اٹھائی نہیں. رات کو فرشتے اٹھا لیتے تھے. سبحان اللہ. میں نے یہ معاملہ تفسیر میں اسرار التنزیل میں یہ لکھ دیا. صحیح. کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے. تو ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے افغانستان کے بارڈر پہ، ان کا مدرسہ تھا، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے مجھے خط لکھا. صحیح. کہ میں نے تفسیر پڑھی، آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن میں میاں بیوی ہم حج پر تھے تو وہاں تو میں نے رات کو دیکھا سعودیہ کے ٹرک اٹھا رہے تھے. اچھا. تو میں نے انہیں جواب میں لکھا کہ مولانا میں نے لکھا ہے کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پکنک والوں کی نہیں، پکنک والوں کی وہ ٹرک کی اٹھائی جو گئی. محض رسم کے لیے جاتے اللہ ہیں، اکبر. سیر سپاٹا بھی ہو گیا اور پھر ٹر کے آگے، تو وہ نہیں. جو دل سے حج کرنے خلوص نیت سے جاتے ہیں، حج کے ارکان کی جستجو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے مطابق ارکان پورے کرتے ہیں، اسی عاجزی نیازمندی سے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو وہ تو بدل جاتے ہیں. جاتا ہے بندہ اور ہوتا ہے، آتا ہے بندہ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو گیا سیر سپاٹے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے، 0333495521. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، ہم آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، almurshid313@hotmail.com. آگے بڑھتے ہیں حضرت جی، 2 سوال جلدی سے شامل کر دیں اور اس کے بعد آپ ہمیں قربانی کا جو مفہوم ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. مسز فائزہ شوکت ہیں، یہ کہتی ہیں قربانی کے گوشت کو ہم اپنے گھر میں کتنی مقدار اور کتنی مدت کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ مدت کا تو کوئی نہیں. آج کل ایسے مشینری اور فریجز وغیرہ اور چیزیں آ گئی ہیں، بہت دن رہ سکتا ہے. مدت کی تو کوئی بات نہیں. اور ایک زمانہ تھا جب 2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا، وہ بھی لوگ ہفتہ گزار لیتے تھے، ابال کر رکھ لیا، خشک کر کے رکھ لیا. مدت کی بات نہیں ہے، بات مقدار کی ہے. تو مقدار میں انصاف چاہیے. صحیح. جیسی آپ نے قربانی کی ہے، جتنا گوشت ہے، جتنا آپ نے مساکین کو دیا ہے، جتنا احباب کو اور رشتہ داروں کو دیا ہے، اتنا آپ بھی رکھ لیں. وہ 1 دن میں کھائیں یا ہفتے میں کھائیں، بالکل صحیح. اس کی کوئی قید نہیں، اس کی قید نہیں. حافظ ارسلان ہے شیخ پورہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے محلے کے لڑکے حج کے دنوں میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، وہی لباس اور ویسا ہی حلیہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ حج کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا، مطلب بجائے ثواب کے جرم ہے. اللہ اکبر. چلیں حضرت جی، اب ایک وہ جو تشنگی باقی ہے
اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ اصل مفہوم کیا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، ہر عبادت کے پیچھے ایک مفہوم ہے، ایک خاص وجہ ہے، علم ہے، اور اس ہر عبادت کی اپنی خاص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے، خاص قسم کے انوارات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر فرد کی ایک ہی عبادت میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، یہ بھائی کرتے ہیں، تو تینوں پر ہماری جو اللہ کے ساتھ کیفیت رشتے کی، ایمان کی، اس کے مطابق انوارات آئیں گے۔ عبادت ایک ہی ہے، صحیح، لیکن رشتہ آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، اس کا اپنا ہے، اس کا کیا معیار ہے، کتنا مضبوط، کتنا، اس وجہ سے اور اس میں خلوص کتنا ہے اس میں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز با جماعت، حضور نے فرمایا کہ 27 درجہ افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ 10-15 بندے اگر کھڑے ہیں با جماعت تو 15 قسم کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو 15 پر 15 قسم کی برس رہی ہیں۔ صحیح۔ اکیلا پڑھے گا تو اس کی اپنی کیفیت آئے گی نا، 25، 30، 50، 500، 1 لاکھ نمازیوں میں بیت اللہ میں پڑھ رہا ہے، تو اتنی لاکھوں قسم کی جو رحمت نازل ہے وہ سب پہ برس رہی ہے نا جتنے وہاں ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو یہ عبادات کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے میں، غالباً اس وقت ان کی عمر مبارک 90 برس تھی، صحیح۔ 120 برس میں انہوں نے وصال فرمایا۔ صحیح۔ 90 برس کی عمر میں یا 80 سے زائد تھی، بالکل دنوں کی تعیین تو ممکن نہیں، بالکل صحیح، لیکن بہت ضعیف تھے، تو انہیں بیٹا عطا ہوا، پھر بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا جو خود اولو العزم رسول، پھر اس کی پیشانی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پہلی بنیاد تو یہ پڑی کہ اسے وہاں چھوڑا، اور بیوی سمیت چھوڑ کے، بچے اور بیوی کو چھوڑ کے آپ واپس آ جاؤ، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں انہیں کھانے کے لیے دے کے آگے۔ وہی بوڑھے والی بات آ گئی نا، وہاں تو کوئی بینک نہیں تھا کہ وہ کھجوریں جمع کرا دیتے تو روزانہ زیادہ ملتی رہتی۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ پانی کا بھی کوئی ذخیرہ قریب ترین نہیں تھا، کوئی پرندہ کوئی جانور نظر نہیں آتا تھا۔ عرب کے صحراؤں میں یہ نشانی ہوتی ہے کہ کوئی زیرو نظر آئے تو سمجھتے ہیں یہاں قریب پانی ہے، پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ویرانے میں تو وہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ تو آپ چھوڑ کے آ گئے۔ اب وہ مسبب الاسباب تھا، اس نے پانی بھی دیا، چشمہ بھی جاری کر دیا، قیامت تک لوگ فیضیاب ہوتے رہے، اور دنیا بھر کے کھانے ہر وقت ہر موسم میں وہاں، ہر موسم کا پھل ہر موسم میں ملتا، ہر موسم کی سبزی ہر موسم میں ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ تو یہ اس کا اجر تھا۔ ایک کیفیت تھی کہ وہی بچہ جب ساتھ چلنے والا اور پیارا سا توتلی توتلی باتیں کرنے وقت فرمایا سے میری راہ میں ذبح کر۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے اہلیہ محترمہ کو نہیں بتایا، حالانکہ انہوں نے کتنی قربانی دی کہ جب وہ چھوڑ کر آ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ مشکیزہ پانی کا چھوٹا سا بکرے، چھوٹے بکرے کی کھال کے مشکیزے بنتے تھے، وہ مشکیزہ پانی کا وہ کتنی دیر چلے گا، اور یہ مٹھی بھر کھجوریں۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے سہارے چھوڑ کر جا، تو انہوں نے فرمایا پھر اللہ کافی، آپ تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عظیم خاتون کو جس نے بچے کی پیاس سے بےتاب ہو کر پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی دیکھنا چاہا، اور جہاں بچہ اوجھل ہو جاتا تھا وہاں سے دوڑ کر دوسری پہاڑی تک جاتی تھی، تو اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ہر مسلمان جو حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے وہاں دوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں دوڑ لگائی۔ اتنی عظیم خاتون کو یہ نہیں بتایا کیونکہ وہ نبی نہیں تھی، اللہ ان سے مشورہ نہیں کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ بیٹا 5، 4، 6 سال کا تھا، اسے بتایا وہ نبی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب کہا کہ میں نے خواب میں دیکھ کے آپ کو ذبح کروں، تو انہوں نے فرمایا ابا جی خواب نہ سنا، یہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے، فَلْمَا تُؤْمَرْ، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، میں بھی نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو مجھے ذبح ہونے کا حکم ہے، اس لیے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، انہیں لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ شفقت بتری آڑے نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی، گردن کاٹ لی۔ اب آپ نے پٹی کھول لی کہ ذبح ہو گیا، تڑپنا ختم ہو گیا، تو بچے کی میت سنبھالوں
تو دیکھا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور وہ کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، تو مجھے حکم بیٹے ذبح کرنا، تو فوراً وہی الہی آئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یہ میری قدرت ہے کہ میں نے جنت سے دمبا بھیج کے کٹوا دیا اللہ اور اسماعیل وہ کھڑا ہے، یہ تو میری حکمت ہے، سبحان لیکن آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، سبحان اللہ۔ اب جب ایک ضعیف العمر باپ نے اسماعیل جیسے بچے کو کاٹا ہوگا تو کیا کیفیت تعلق باللہ کی اور کس درجے کی اطاعت ہوگی اور کس درجے کی اس پہ رحمت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اسے سنت ابراہیمی بنا دیا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے اس پر عمل کیا، اگر حضور نہ کرتے تو ہم تو نہ کرتے۔ حضور نے اس لیے پسند فرمایا کہ اس امت کو وہ آسانی دی گئی کہ جب تم میری راہ میں جانور کاٹتے ہو تو میں تم پر وہ انوارات بھیجتا ہوں جو میں نے ابراہیم پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ جو کیفیت اس وقت وہ جو موجود تھی، رحمتیں، وہ جو کیفیات، وہ جو انوارات اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، تمہیں ایک دمبے اور ایک بکرے کو کاٹتے ہوئے دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر خود ذبح کرے تو بہت اچھی بات، خود ذبح نہ کر سکتا ہو کسی سے کرائے تو خود پاس تو کھڑا ہو کہ وہ برس رہے ہوتے ہیں انوارات اور رحمتیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر عبادت کے پیچھے ایک فلسفی ہے تعلق باللہ کی، صحیح، کہ وہ کس طرح کا تعلق قائم کرتی ہے اور اس پر کس طرح کی رحمتیں نہ۔ ہر گناہ کے پیچھے ایک فلسفی ہے اللہ کی ناراضگی کی، کہ اس پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں اور کس طرح کی مصیبتیں یا نفرتیں یا لعنتیں نازل کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو عبادت کو مالی معیار سے نہیں، جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ فلاحی کاموں پہ لگائیں گے تو وہ کیفیت وہ آئے گی، کیفیت کبھی بھی نہیں آ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ کیفیت آپ قربانی سے کمائیں، فلاحی کاموں پہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور لگائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اچھا حضرت جی، اگر جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر انسان خود ذبح کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے اور وہ زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ ثواب کی بجائے آپ ویسے اندازہ کر کے دیکھ لینا کہ اسی طرح سنت ابراہیمی کے مطابق خود بیٹھ کر ذبح کر رہا ہوں تو زیادہ رحمتیں وصول۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح سے وہ لٹایا ہوا ہے جانور اور وہاں پہ، اور چونکہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی، اگر دمبا وہاں پہ نہ آتا تو یہ شاید سنت اس طرح سے چلنا شروع ہو جاتی۔ ایک بات کر رہا ہوں، تو اگر انسان یہ سوچے کہ آج اگر مجھے اپنے بیٹے کی بھی قربانی کرنی پڑتی اس سنت کے مطابق، کوئی چیز دینی پڑتی، کوئی میں چیز دینی نچھاور پڑتی، کر مطلب جو بھی اپنی سب سے عظیم چیز میں جو نچھاور پیاری کر ہے دیتا، تو نچھاور کر دیتا، اور یہ سوچ کے کہ وہ سب کچھ نچھاور کر سکتا ہے، اور یہ سوچ کے اگر وہ گردن پہ چھری چلاتا ہے تو کیا کیفیت ہوگی، اور پھر یہ کیفیت اس کی عملی زندگی میں جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ سے تو رک جائے، رک جائے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ کیفیت جب اس کی عملی زندگی میں جائے تو پھر کیا چوری کا 1 روپیہ لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی حرام کا کپڑا پہنے گا، جھوٹ بول کے کوئی فائدہ حاصل کر، نہیں بھائی ہم تو جو پیسہ حلال تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں لوٹا چکے، تو اللہ کو ناراض کر کے ہم نے حرام سے کیا لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ اور یہ حضرت اگر کیفیت ایسی کیفیت اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی نصیب ہو جائے، کیا نبی بات ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جس کی زندگی میں ایک تسبیح قبول ہو گئی وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی میں کبھی اس نے کہا تھا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا بسم اللہ، یہ ساری تسبیحات ہیں۔ زندگی 80 100 سالہ 60 سالہ زندگی میں یہ ایک کلمہ قبول ہو گیا، اللہ نجات کے لیے کافی ہے۔ مقصد وہی ہے نا کہ اس کیفیت میں نکلا جو قبولیت کو پا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک کلمہ بھی قبول ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو بھائی ایکٹنگ کر رہے ہیں، نیکی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں،
نقل کر رہے ہیں، اللہ نقل قبول کر لے اور ہماری نجات ہو جائے، بڑی بات ہے۔ ورنہ عبادت کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک وقت کی ایک رکعت کا ایک سجدہ، ایک رکعت کا ایک رکوع زندگی بھر کے گناہوں کے آگے دیوار بن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، جیسا آپ نے فرمایا کہ جس کیفیت سے وہ گزر رہے تھے اور جو کیفیت اس وقت بنتی ہے، اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر 12-14 بکروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کیفیت میں آپ ایک ہی قربانی نبی کر کریم دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت سے مراد اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو روبرو دیکھ رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں اللہ ہمارے روبرو ہو تو ہم کس طرح عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ یقین رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر یہ خیال بھی نہیں ہے تو پھر عبادت کوئی، پھر عبادت نہیں ہے، پھر عبادت نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتے ہیں، بھائی رکوع کرنا بھی بڑی بات ہے، سر تو جھک گیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آیا، بات اپنی مرضی تو ختم ہو، لیکن سجود تو انتہائی عجز ہے نا۔ اب جس ہستی کو آپ سجدہ کرتے ہیں اس کی نافرمانی کا تصور، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سجدے بھی تو سوال یہ ہے دکھاؤ، کہ سجدہ ہو نا، ایکٹنگ نہ ہو۔ ایکٹنگ نہ ہو۔ اسی طرح جو ایک ساتھی کا سوال تھا کہ حاجی آتے ہیں، ویسے ہی تو بھائی وہ حج تو کرتے نہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں۔ ایکٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ مغل بادشاہ سلطان بابر اور ہمایوں بنے ہوتے ہیں، فلم میں گھر آتے ہیں تو وہی تلنگے ہوتے ہیں جو پہلے تھے۔ صحیح بات ہے، صحیح یہ بات ہے۔ نہیں؟ حضرت جی پھر وہی کہ جب وہ بات کا مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آخر میں حضرت جی کی کتاب نکوش اور اس میں خلوص کے حوالے سے، خلوص ایک کیفیت کا نام ہے، انسان کے دل کے اندر کی ایک حالت ہے جو کاموں اور چیزوں کی اہمیت کا تعین کرتی ہے۔ ایک بندہ 1,00,000 سجدے بغیر خلوص کے کرتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک سجدہ خلوص سے کرتا ہے تو وہ 1,00,000 سجدوں پر بھاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا